اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پچھلی ویڈیوز میں آپ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کے سوا تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت غیر شیعہ اور شیعہ کتب سے دکھا چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ کی زبانی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم الانبیاء کے علاوہ باقی انبیاء پر فضیلت دکھانے لگا ہوں۔ یہ واقعہ عربی کتب میں نقل ہوا ہے۔ بہار الانوار جلد 42 صفحہ نمبر 134، الروضہ فی فضائل امیر المومنین جو شاذان بن جبرائیل قمی نے لکھی ہے اور صفحہ اس کا 234 ہے، اور الامام علی بن ابی طالب جو احمد رحمانی ہمدانی نے لکھی ہے اور صفحہ اس کا 326 ہے، اور المناظرات فی الامامہ جو شیخ عبداللہ حسن نے لکھی ہے اور صفحہ اس کا 125 ہے، اور اللمعۃ البیضاء جو تبریزی انصاری نے لکھی ہے اور صفحہ اس کا 218 ہے، اور مواقف الشیعہ جو احمدی میانجی نے لکھی ہے اور جلد اس کی 1 اور صفحہ نمبر 88 ہے۔ اس کے علاوہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں، جس کا ترجمہ سید حسن امداد نے کیا ہے، جلد اس کی ششم یعنی چھٹی ہے اور صفحہ 149 اور باب کا نام فضائل علی بزبان دختر حلیمہ سعدیہ ہے میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فضائل ابن شاذان میں باوثوق اور معتمد راویوں کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ جب حرہ دختر حلیمہ سعدیہ حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے لائی گئی تو حجاج کہنے لگا کہ کیا تم ہی حرہ بنت حلیمہ سعدیہ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غیر مومن اور اس کی یہ قیافہ شناسی تعجب کی بات ہے۔ تو حجاج بولا کہ تمہیں خدا نے یہاں بھیجا ہے، تمہارے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو جناب ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دیتی ہو۔ تو حرہ کہنے لگیں کہ کہنے والے نے جھوٹ کہا کہ میں صرف ان تینوں ہستیوں پر ہی انہیں فضیلت دیتی ہوں۔ تو حجاج نے کہا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ہیں جن پر تم علی مرتضیٰ کو ترجیح اور افضلیت دیتی ہو؟ تو حرہ کہنے لگیں ہاں ہاں، میں تو انہیں آدم، نوح، لوط، ابراہیم، داؤد، سلیمان، عیسیٰ بن مریم علیہم السلام سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ تو حجاج کہنے لگا کہ تمہیں موت آئے، تم نہ صرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہیں فضیلت دیتی ہو بلکہ تم نے ان پر 7 انبیاء کا اضافہ کر دیا جو اولو العزم رسول ہیں۔ اگر تم نے اس دعویٰ کی دلیل نہ دی تو یاد رکھو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو حرہ کہنے لگیں کہ میں ہی حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کو ان انبیاء پر فضیلت نہیں دیتی بلکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان سب انبیاء پر ان کی فضیلت کو ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کے بارے میں ارشاد ہوا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو راہ ثواب سے بے راہ ہو گئے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔ حجاج کہنے لگا اے حرہ کیا خوب کہا، اب یہ بتاؤ کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام پر انہیں کس طرح فضیلت حاصل ہے؟ تو حرہ نے جواب دیا کہ خداوند عالم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان دونوں حضرات پر یہ فرماتے ہوئے فضیلت دی ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ خدا نے کافروں کے واسطے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثل بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھیں تو دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کیا تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بنیاد تو سدرۃ المنتہا کے نیچے ہے، ان کی زوجہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں کہ جن سے وہ راضی ہیں خدا بھی ان سے راضی، اور جن سے وہ ناخوش ہیں خدا بھی ان سے ناخوش ہے۔ حجاج نے سن کر کہا اے حرہ تم نے کیا خوب بات کہی، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم جناب علی مرتضیٰ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کس دلیل سے فضیلت دیتی ہو؟ حرہ کہنے لگیں کہ خداوند عالم نے یہ فرما کر فضیلت دی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بھی دکھا دے
کہ تو مردہ کو کیوں کر زندہ کرتا ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یقین تو ہے، یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے اور میرے مولا و آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور قول ہے جس سے کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا کہ اگر پردے بھی اٹھ جائیں تو میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور یہ وہ کلمہ ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد کسی نے نہیں کہا۔ حجاج نے سنا اور کہنے لگا کہ تم نے کیا خوب دلیل پیش کی، اب یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر انہیں کس طرح فضیلت حاصل ہے؟ تو ہرا نے کہا کہ اس دلیل سے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ غرض موسیٰ وہاں سے خوف کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور امیر المومنین علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ بستر رسول پر سوئے اور ذرا سا خوف طاری نہ ہوا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ حجاج کہنے لگا اے ہرہ، بہت خوب، اب یہ کہو تم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہم السلام پر کس لحاظ سے فضیلت دیتی ہو؟ تو ہرہ نے کہا خدا نے انہیں ان دونوں حضرات پہ فضیلت دی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ حجاج کہنے لگا یہ بتاؤ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کس معاملہ میں فیصلہ دیا تھا؟ ہرہ کہنے لگیں کہ انہوں نے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ دیا تھا جن میں ایک کا باغ تھا اور دوسرے کی بکری تھی، اور بکری نے اس دوسرے شخص کے باغ میں چر لیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ بکری فروخت کر کے اس سے جو قیمت حاصل ہو وہ باغ پر خرچ کی جائے تاکہ وہ اس سے اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ چنانچہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان، اگر فیصلہ دوسرا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھایا کہ جب تک باغ کا مالک باغ کی خدمت کرے اس وقت تک بکری کے دودھ اور اون سے نفع اٹھائے۔ اور امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام وہ صاحب علم شخصیت ہیں جنہوں نے فرمایا مجھ سے عرش کے اوپر اور نیچے کی ہر بات اس سے پہلے پوچھ لو کہ تم مجھے نہ پا سکو۔ اور فتح خیبر کے دن جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو حجاج نے سنا اور کہنے لگا کہ تم نے کیسی عمدہ دلیل دی، اب یہ کہو کہ تم حضرت علی علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر کس لحاظ سے فضیلت دیتی ہو؟ تو ہرہ نے جواب دیا کہ خداوند عالم نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر فضیلت دی ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور مجھے وہ ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے شایع نہ ہو، اس میں تو شک نہیں کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے استغنا کی، بے نیازی کی یہ حالت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اے دنیا چلی جا، میں نے تجھے 3 بار طلاق دی، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ اور آپ کے بارے میں خداوند عالم نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو روئے زمین میں نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد، پھر انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ یہ سن کر حجاج کہنے لگا بے شک تم نے درست کہا، اب یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ان کی فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ تو ہرہ کہنے لگیں کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرما کر انہیں فضیلت دی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
आ अंता कुल्ता लिन्नासि इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहीना मिन दूनिल्लाहि काला सुब्हानका मा यकूनु ली अन अकूलु मा लैसा ली बिहक्किन इन कुन्तु कुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिका इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतानी बिही। जब खुदा फरमाएगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से ये कह दिया था कि खुदा को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? तो ईसा अर्ज़ करेंगे, सुबहान अल्लाह, मेरी तो ये मजाल न थी कि मैं ऐसी बात मुंह से निकालूं जिसका मुझे कोई खौफ हो, जिसका मुझे कोई हक ना हो। अगर मैंने कहा होगा तो तुझे ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि तू मेरे दिल की बात जानता है। अलबत्ता मैं तेरे जी की बात नहीं जानता। इसमें तो शक ही नहीं कि तू ही गैब की बातें खूब जानता है। तूने मुझे जो कुछ हुक्म दिया उसके सिवा तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो उनकी हुकूमत क़यामत तक के लिए टाल दी गई। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखो कि जब नुसैरी फ़िरका ने हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलूव से काम लिया और उन्हें खुदा समझ लिया माअज़ल्लाह, तो आपने उन्हें कत्ल किया, लेकिन उनकी हुकूमत को नहीं रोका गया। ये हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल हैं जो किसी दूसरे को नसीब नहीं हुए। इस पर हज्जाज बोला कि ए हिर्रा, तुमने अच्छी दलीलें दी जिनके जवाबात से मैं कासिर हूँ। अगर तुम उसकी दलीलें ना देती तो वही होता जो मैंने सोच लिया था कि कत्ल कर दूंगा। चुनाचा हज्जाज ने इन मुअज़्ज़मा को अतियात से नवाजा और दूसरी सहूलतें दी। खुदा इन खातून पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। जी सामीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि कैसे कुरान की आयात सुना सुना कर हलीमा सादिया की बेटी हिर्राह ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना सिर्फ अबू बकर, उमर, उस्मान बल्कि अम्बिया से भी अफजल साबित किया। सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवामुन नास को मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत साबित हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।